بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدیٰ۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس کے فضل و کرم کے ہم امیدوار ہیں، اور لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74۔ تو اللہ کے پاک نام سے ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منہا لما یشقق فیخرج منہ الماء وان منہا لما یہبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت رہے، پس وہ پتھر کی مانند بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور کوئی ایسا ہے کہ جس میں شگاف پڑ جاتا ہے تو اس سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور اس میں کوئی ایسا بھی ہے جو ہیبت الہی سے نیچے گر پڑتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والے چند کلمات، پہلا کلمہ ہے قست۔ قست کا مطلب ہوتا ہے قساوت قلبی، یعنی دل کا سخت ہو جانا۔ دوسرا کلمہ ہے یتفجر۔ یتفجر کا مطلب ہوتا ہے راہ کھولنا، یک کے بعد دیگرے نکل آنا، پھوٹنا۔ اس سے جو فجر بھی اسی لفظ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، جس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وہ رات کا پردہ چاک کرتی ہے، اور گناہ کو بھی اسی لیے فجور کہتے ہیں کہ اس کا ارتکاب کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اور اس کے ضمیر کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور فاش ہو جاتا ہے، اس کا ضمیر فاش ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی فجور کہتے ہیں۔ نہر کا مطلب ہوتا ہے پانی بہنے کا راستہ، اور یشقق کا مطلب ہوتا ہے شک پڑنا، شگافتہ ہونا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ہے خشیہ۔ خشیت ان کا مطلب ہوتا ہے ایسا خوف جس میں تعظیم کا شائبہ بھی موجود ہو، جیسے سورہ فاطر میں ارشاد ہوا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی سنگ دلی کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی واضح نشانیاں دیکھنے، حق ثابت ہونے، توحید و رسالت پر کافی دلائل کا مشاہدہ کرنے، اور حجت خدا پوری ہونے کے بعد بھی ہدایت نہ پا سکے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو ایک نظر دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر اس میں استقرار آیا تو تم مجھے بھی دیکھ سکو گے۔ تو ارشاد ہوا سورہ اعراف میں فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا سورہ حشر میں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے اللہ کے خوف سے جھک کر پاش پاش ہوتا ضرور دیکھتے۔ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے پہاڑ کو ریزہ ریزہ ہوتے ہوئے دیکھا، اور چٹان سے 12 چشموں کو پھوٹتے ہوئے بھی دیکھا، لیکن ان کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا، اور وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت رہے۔ اس آیت اور دیگر شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جمادات بھی ایک حد تک شعور رکھتی ہیں، جیسے ارشاد الہی ہے وَإِنَّ مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات دو ہی ہیں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ گمراہ انسان اتنا بھی اثر پذیر نہیں ہوتا جس قدر جمادات اثر پذیر ہوتے ہیں۔
اور دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ پتھر بھی اپنے پتھریلے دل میں خوف خدا رکھتے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں اپنی آیات میں تدبر کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔